الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز بھائیو، آج کے خطبہ میں ہم چاہیں گے کہ بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پر فضل اور انعام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتوں کا بیان ہے، اس کے بارے میں کچھ جانیں. حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم مادہ پرستی کے اس دور میں اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں، اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور ہم کبھی ان چیزوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسے جگہوں پر بنجر زمینیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہاں پر باغیچے اگا دیتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا بیان کیا ہے، اپنی اس قدرت کا، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہوئے اتنی بڑی زمین پر تبدیلی لاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا عظمتیں ہیں. اور جو اللہ بنجر بیابان زمینوں کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، باغات میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ بندے کے غم، اس کی پریشانیاں، اس کی مایوسیاں، ان کو بھی ختم کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتوں میں، نعمتوں میں اور خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے. لیکن انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر کبھی غور نہیں کرتا. اس پہ اس بات کا سبق بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان بنجر زمینوں کو بارش کے قطروں کے ساتھ لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ اللہ ان انسانوں کو بھی مٹی میں مل جانے کے بعد قیامت کے دن پھر سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس چیز کا ذکر کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور اسی طرح جس طرح پودے بیابان زمینوں سے نکل آتے ہیں، ایسے ہی تم بھی زمین سے ایک دن نکلو گے قیامت کے دن. اور اسی طرح بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ان بارشوں کو لاتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اور یہ چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، خوف و طمع، لوگوں کو ڈر خوف دلاتے ہوئے بھی اور ان کو اپنی رحمتوں کی امید دلاتے ہوئے بھی. ہاں، بارشیں اللہ تعالیٰ کی اگرچہ نعمتیں ہیں، اور واقعی ہمیشہ نعمتیں رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے بعض قوموں کو ہلاک اور تباہ بھی کرتا رہا ہے. قوم عاد کہ جن کو اپنی قوت طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اور اللہ کے دین سے پھرے ہوئے اپنی بدماشی گنڈا گردی پر لگے ہوئے، اللہ نے قحط سالی ڈالی، کافی عرصہ تک بارشیں نہ ہوئیں، یہ دکھا دیا کہ تمہاری قوتیں طاقتیں یہ چیزیں نہیں لا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے. اور آج بھی اللہ دکھاتا ہے. آج کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود کتنے علاقے ہیں کہ جہاں پر قحط سالی پڑتی ہے، بارش نہیں ہوتی، اور وہاں کے رہنے والے بھوکوں بلکہ پیاس سے مرتے ہیں. دنیا کی ٹیکنالوجیاں ان کے لیے پانی مہیا نہیں کر سکتی وہاں پر. اور اسی طرح اس قوم عاد کو جب یہ قحط سالی ڈالنے کے بعد اللہ نے بادل بھیجا تو بادل دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ بادل آ رہا ہے، اب تو بارش ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ بارش والا بادل نہیں ہے، یہ بادل تمہاری بربادی تباہی کا پیغام ہے. تو چنانچہ اسی ہوا اور بادل نے ہی اس قوم کو ہلاک کیا کہ جن کو اپنی قوت و طاقتوں پر گھمنڈ تھا، ان کو ہوا میں اڑا کر
ان کو صحرا میں پٹکا اور ایسے پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ ماتا ہے کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ نے اپنی قدرتیں دکھائیں رہتی دنیا کے لیے کہ اللہ سے بغاوتیں کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ تاریخ کے سبق ہیں جو قرآن نے محفوظ کیے ہیں کہ تاکہ رہتی دنیا کے لوگ ان سبقوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آج بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی ترقی ہے، بڑے وسائل ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان ترقی یافتہ لوگوں پر ہی، ان قوموں پر ہی ایسے طوفان بھیجتا ہے، سونامیاں بھیجتا ہے کہ ان کی ساری ٹیکنالوجی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ کائنات میں ایک قادر مطلق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے لوگ کتنے بھی دنیا کے وسائل کیوں نہ حاصل کر لیں، وہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح بھائیو، اس کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ جب بارش ہوتی تو آپ دعا کرتے، اور ہمیں وہ دعا یاد ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو مفید، نفع بخش بنا دے، کھیتیاں پیدا کرنے والی اور تیری رحمتیں لانے والی بنا دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب پہلی بار بارش ہوتی اور کافی وقفہ کے بعد آپ اس بارش کے نیچے اپنے سر کو رکھتے، سر سے کپڑا ہٹا لیتے اور فرماتے انہ حدیث عہد بربہ، کہ بارش اب بھی اپنے رب کے حکم سے آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت میرے سر پہ پڑے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی۔ اسی طرح اگر شدید بارش ہو تو ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات اگر مسجد میں پہنچنا ممکن نہ ہو تو نمازیں گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اسلام آسانی کا دین ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس آسانی کو سمجھا ہی نہیں، یا پھر آسانیوں سے غلط فائدے اٹھائے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ چنانچہ ہمارے بعض لوگوں کے ہاں تو ویسے ہی حرام ہے کہ بارش کتنی بھی ہو، مسجد میں جانے کا رستہ ہو یا نہ ہو، چاہے کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑے، جانا مسجد میں ہی ہے، اور نماز جمع نہیں کرنی، حرام ہے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر کسی جنگ کے، مدینہ میں ہوتے ہوئے بغیر کسی سفر کے، ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کیوں جمع کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تاکہ دین میں کوئی مشقت مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر واقع ہی کسی وقت انسان ایسی کیفیت میں ہو، بیمار ہے، مسجد میں جانا اس کا مشکل ہے، اس کو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ناممکن ہے، تو نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے اور ضرورت کے وقت گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سنت معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے صحابہ اکرام، عبداللہ ابن عباس، بلکہ خود جمعہ کی نماز کے حوالے سے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت ہوا تو انہوں نے مؤذن کو کہا کہ آذان میں کہو الا صلوا فی الرحال، کہ اپنے اپنے جگہ پر جہاں پر ہو تم وہیں پر نماز پڑھو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے مؤذن کے حکم کیوں دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بارش ہو رہی ہے، رستوں میں کیچڑ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کیچڑ کے اندر سے چلتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ ہاں، یہ ہے بھائیو اللہ کا دین، اور یہ ہے دین کو سمجھنے والے صحابہ اکرام۔ اس لیے یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے اندر، لوگوں کے اندر اختلاف ہے، کوئی کہتا جمع کر لو، کوئی کہتا نہیں کرو، تو ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جمعہ کی نماز حالانکہ سب سے اہم ترین نماز ہے، خطبہ بھی ہے اس کا،
لیکن ابن عباس فرماتے کہ نہیں، مؤذن کو کہا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، بلکہ یہ کہو الا صلوا فی الرحال، اپنی جگہوں پر، اپنے خیموں گھروں میں نماز پڑھو۔ کس لیے؟ کہ آنا مشکل ہے۔ پتہ چلا کہ واقعی ہی اگر آنے میں مشکل ہو، کیچڑ ہو اور پانی ہو روڈوں پر، رستوں میں چلنا مشکل ہو، تو نماز جمع بھی کی جا سکتی ہے اگر مسجد میں ہے تو، اور اگر گھر میں ہے تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایک طرف ہمارے ہاں یہ تشدد ہے اور دوسری طرف لاپرواہی ہے۔ وہ لاپرواہی ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ معمولی سے چند چھینٹے پڑے، بلکہ بعض اوقات بادل دیکھ کر ہی وہ مشورے شروع ہو جاتے ہیں کہ نماز جمع کریں۔ بھائیو، بغیر عذر کے نماز کو جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر عذر کے نماز کو جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ واقعی عذر ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا حدیث میں۔ بات مانتے ہیں کہ آپ نے جمع کیوں سے کی؟ لِأَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ آپ کی امت کو مشکل نہ ہو۔ ہاں مشکل ہے مسجد میں آنے کے، تب جمع کر سکتے ہیں، لیکن چند چھینٹے پڑ گئے اپنی آسانی کے لیے، صرف آسانی نہیں، صرف لاپرواہی کرتے ہوئے۔ آسانی تو دین نے خود دی ہے، لیکن لاپرواہی کرتے ہوئے وہیں پر نمازیں جمع کرنا شروع کر دیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے اور نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو علی کل حال ہمیں دین کے احکامات معلوم ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس حد تک دیتا ہے، اور کہاں یہ اجازت نہیں ہے، اور اس کو وہاں پر استعمال کرنا اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی، اور ان معاملات کو جان کر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچا دین سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔